السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پیارے دوستو، گزشتہ 2 دنوں میں سیلاب نے پاکستان کو بری طرح جکڑا ہوا ہے، خصوصاً سوات کے شہر میں، جہاں پر پچھلے 2 دنوں سے شدید سیلابی صورتحال پیدا ہے۔ دوستو، سوات میں سیلاب سے تباہی کی ایک بڑی وجہ دریائے سوات کے بیچوں بیچ گزشتہ 10 سالوں میں بنے تجاوزات ہیں، جن کو بار بار آپریشن کرنے کے باوجود آج تک ختم نہیں کیا جا سکا۔ پنجاب میں سیلاب کی سب سے زیادہ تباہ کاری سلیمان رینج میں ہوئی۔ یہ تباہی 2010 کے سپر فلڈ سے زیادہ ہے، جبکہ سیلاب کی شدت 2010 سے کم تھی۔ وجہ صرف ایک کہ 2003 میں ADB نے جن علاقوں میں سیلابی بند یعنی واٹر باڈیز باندھنے کی نشاندہی کی، ان کی منظوری 2021 میں ہوئی اور کام آج تک نہیں ہوا۔ بلوچستان میں تاریخی سیلاب کی وجہ سے 32 میں سے 30 اضلاع شدید سیلابی کیفیت میں رہے۔ بلوچستان میں چونکہ فلیش فلڈنگ کا خطرہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا یہ تجویز 2010 میں بھی پیش کی گئی تھی کہ بلوچستان میں سیلابی پانی کے راستے میں موجود بستیوں پہ ارلی وارننگ سسٹم لگایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سکولوں کی عمارتوں کو ایسے تعمیر کیا جائے کہ سیلابی صورتحال میں لوگ وہاں پناہ لے سکیں، ان کے جانوروں کے لیے محفوظ باڑے موجود ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ بلوچستان میں کرپشن کا حال یہ ہے کہ سکولوں کی عمارتیں سب سے پہلے تباہ ہونے والی عمارتوں میں سے تھیں۔ وارننگ سسٹم کا آج تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اربن فلڈنگ، میونسپل نااہلی کے علاوہ سندھ میں سیلاب کی سب سے بڑی وجہ پنجاب میں کسی ڈیم کا نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے پانی بغیر کسی تکلف کے دریائے سندھ کو بھرتا ہے۔ ایسے میں اگر سندھ میں بارشیں ہو جائیں تو دریا اپنے کناروں سے باہر ابل پڑتا ہے۔ نہریں بھی اس پانی کو موڑنے کے لیے کافی نہیں۔ سندھ نے چھوٹے ڈیم بنا کر کسی حد تک اس نقصان کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، مگر سیلاب کے سکیل کے سامنے یہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک حل ہے کہ ریور رائن اضلاع کشمور، شکارپور، لاڑکانہ، نواب شاہ وغیرہ اور جنوب میں ٹنڈو محمد خان سے لے کر ٹٹھا اور بدین تک کے لیے سیلابی بند اور ڈرینیج سسٹم امپروو کریں۔ ممکن ہو تو نئے فلڈ ڈرین بنائیں اور وفاق پر دباؤ ڈالیں کہ سندھ کے اپ سٹریم پر ایک بڑے واٹر سٹوریج بنائے جس سے سیلاب ریگولیٹ ہو سکے۔ اس کے علاوہ دوستو، کالا باغ ڈیم جیسے اہم منصوبوں پر بھی کام جلد از جلد شروع ہونا چاہیے۔ اگر آج یہ ڈیم بنا ہوتا یا اس طرح کے مزید بڑے ڈیم بنے ہوتے تو آج یہ صورتحال پاکستان میں نہ پیدا ہوتی۔ دوستو، ہر سال سیلاب ان 3 ماہ میں پاکستان کو شدید نقصان پہنچاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ سالوں سے کیا سیکھا؟ تو دوستو، اب سیلاب کے بعد اگلا چیلنج ایک طویل خشک سالی ہوگا۔ پاکستان کو فوری طور پر پوٹوہار بیسن یا میاں والی اپ سٹریم میں بڑے واٹر سٹوریج کی ضرورت ہے، ورنہ ہم ہر بار اسی طرح اپنی بربادی کا تماشا کرتے رہیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل میرا پاکستان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیم میرا پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔